آج دیکھ لیجئے کس کو نہیں معلوم ہے نماز کو ہے کیسے پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ تو حق اس لیے قبول نہیں کرتے ہیں بھائی رفع دین کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سارے لوگ آمین اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اگر صفوں کو مضبوطی سے ملائیں، ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھے ملائیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی یہ سب لوگ کیا کہیں گے اس کی کیوں فکر کر رہے ہیں؟ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتاتی ہے؟ آپ اس چیز کی تحقیق کریں نا، آپ حق جاننے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں چاہیے رفع دین کے حوالے سے، کتنی حدیثیں چاہیے آمین بالجہر کے حوالے سے، کتنی حدیثیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کتنی حدیثیں چاہیے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتے تھے، کتنی حدیثیں چاہیے آپ کو۔ لیکن ہمیں حدیث نہیں چاہیے، چاہیے کیا؟ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی بڑی آپ فکر کرتے ہیں تو لوگ صرف اتنا کہیں گے جب آپ کا انتقال ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے۔ حتیٰ کہ آپ کے خاندان والے جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، خود آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام بھی بدل دیں گے۔ آپ کا نام اگر عبداللہ تھا، عبداللہ نہیں کہے گا کوئی عبداللہ نہیں کہے گا میت یا ایک مردہ کہے گا، یعنی مرنے کے بعد نام بھی بدل جاتا ہے۔ اور ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنے نام کی، اپنی عزت کی، اپنی ناک کی بڑی فکر ہوتی ہے، یہی مرنے کے بعد آپ کے خاندان والے آپ کو جلدی قبرستان کی اور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کب تک ہے بھائی؟ لوگ کیا کہیں گے اسی وقت تک ہے جب تک سانس جاری ہے، جب تک سانس جاری ہے۔ لہٰذا حق کو قبول کرنے کی کوشش کریں، ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے اس کی فکر کریں، رب کی کتاب کیا بتا رہی ہے، نبی کی حدیث کیا بتا رہی ہے اس کی فکر کریں۔ اس کی فکر ہرگز مت کریں کہ لوگ خوش ہو رہے نہیں ہو رہے۔ نبی کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح روایت حدیث نمبر 2414، آپ نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو شخص رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو ہر طریقے سے کوششیں کرتا ہو، گرچہ لوگ اس سے ناراض ہو جائے تو رب العالمین ایسے بندے کے لیے کافی ہے۔ یعنی لوگ پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے آپ کو تانا دے، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے آپ کو پریشان کریں، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے آپ کے پیچھے پڑ جائیں نہا دھو کر کے، پوری دنیا کے لوگ آپ کو جو بری نگاہ سے دیکھے، تو رب العالمین سارے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اکیلے کافی ہے۔ تو اسی لیے نبی نے کہا کفاہ اللہ، جو رب کو راضی کرنے کے لیے چاہے لوگ ناراض ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں کرتا، ایسے بندے کے لیے رب العالمین خود اکیلے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو رب العالمین کو ناراض کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کی چاپلوسی کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نہ جانے کیا کیا طریقے اپناتا ہے، ایسے لوگوں کو سننا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب العالمین ایسے شخص کو لوگوں کے حوالے ہی کر دیتا، جاؤ تم کو لوگوں کی چاہیے نا، لوگوں کے سامنے عزت چاہیے، لوگوں کے سامنے تمہارا نام ہو، لوگوں کے سامنے تمہارا چرچا ہو، تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام لیا جائے، جاؤ اب تمہارا معاملہ میں جو لوگوں کے حوالے ہی کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ مل کر کے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو جب موت آئے گی لوگ بچا نہیں سکتے، آپ کی بیوی قریب میں بیٹھ کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے، آپ کے بچے بیٹھ کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ جو اپنی زندگی میں جو لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے کتنی سنتیں جو آپ جو ہے چھوڑ رہے ہیں، آپ صرف تصور کریں میرے بھائیوں۔ آج کے خطبے کے حوالے سے جو میں اصل میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہماری زندگی میں دیکھ لیجیے، یہ صرف میں نے ابھی چند باتیں بیان کی ہیں، ورنہ آپ اسی جملے کو فٹ کریے پوری زندگی میں، ہماری زندگی جو پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک جو ہم طریقہ اپناتے ہیں، جو غیروں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے فوراً کھانا کھلانا، کسی کا انتقال ہو جائے جو ہے اس کے قبر پہ جانا، اور کچھ بھی کرتے جو بھی کرتے ہیں، اور بچے کی پیدائش پہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، تو جتنی بھی چیزیں سنت کی مخالفت ہے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں تانا نہ دے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس ڈر سے آپ جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں میرے بھائیوں، آپ کا ٹھکانہ آپ خود اپنے لیے جو ہے چن لیجیے آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جملہ چھوٹا موٹا جملہ نہیں، یہ بہت بڑی مورتی ہے، بہت بڑی مورتی ہے، یہ ہمارے اندر بھی، دوسرے بھائیوں کے اندر بھی، سارے لوگوں کے اندر ہے۔ لہٰذا اس جملے کو دور کرنے کی کوشش کریں۔